अहम आईनी तरमीम से मुतालिक कौमी असम्बली का इजलास ताखीर का शिकार। इजलास 4 बजे शुरू होना था। वफाकी काबीना का 3 बजे होने वाला इजलास भी मौखर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं काबीना के इजलास में ताखीर हुई। सेनेट का इजलास शाम 7 बजे होगा। आसफा भुट्टो पार्लियामेंट हाउस पहुंच गई। नून लीग के पार्लिमानी लीडर्स की अरकान असम्बली और सेनेट को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और हमजा शहबाज इस्लामाबाद पहुंच गए। असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। हो जाएंगे हम। मौलाना साहब वोट देंगे? पूरी उम्मीद है मौलाना साहब वोट देंगे। जो भी जुडिशल रिफॉर्म्स आएंगे वो इज्तिमाई नौइयत के होंगे, कोई इंफरादी नौइयत पे। बिल्कुल मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। आईनी तरमीम के लिए मौलाना फजल रहमान के तहफ्फुज़ात दूर कर दिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा, कहा इत्तेहादियों मौलाना फजल रहमान के अलावा भी कुछ वोट पड़ेंगे। नंबर्स पूरे हैं मगर क्लोज हैं। इसहाक डार को भी नंबर पूरे होने का यकीन। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं हम समझते हैं नंबर गेम में कोई मसला नहीं होगा, इंतजार करें, अच्छी खबर देंगे। हुकूमती वफ्द की एक बार फिर मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। ज़राए का कहना है JUI और हुकूमत के दरमियान आईनी तरमीम पर मामलात तय ना पा सके। मौलाना फजल रहमान और PTI वफ्द के दरमियान भी मुलाकात तय। JUI सरबराह से PTI वफ्द मिलेगा। फजल रहमान हुकूमती आईनी मुसव्वदे से मुतालिक आगाह करेंगे। PTI से मुशावरत के बाद फजल रहमान आईनी तरमीम से मुतालिक फैसला करेंगे। JUI के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तजा कहते हैं मुजव्वजा आईनी तरमीम का मुसव्वदा JUI के साथ शेयर किया गया है। किसी के साथ इत्तेहाद की तरफ नहीं बढ़ रहे। मेहमान सारे मौजूद होते हैं, एहतराम देना जरूरी होता है। घर आना और बात है, पार्टी पॉलिसी अलग बात है। सर कोई थोड़ा सा बता दें आप मंसूर अली शाह साहब को कि नहीं? आपको डेमोक्रेसी डे मुबारक। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। पार्लियामेंट हाउस में सहाफियों ने सवाल किया क्या होने जा रहा है। बिलावल भुट्टो ने जवाब दिया आप सबको डेमोक्रेसी डे मुबारक हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और आज़म नज़ीर तारड़ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के चैम्बर आमद। स्पीकर के चैम्बर में हुकूमती और इत्तेहादी अरकान की मुलाकात। आईनी तरमीम पर मुशावरत। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ब्रीफिंग दी। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास। खुर्शीद शाह ने कहा आईनी तरमीम के लिए नंबर पूरे हैं, सब अच्छे की रिपोर्ट है। कोशिश है वो तरमीम लाएं जिन पर तमाम जमातें मुत्तफिक हों। जो ओवरऑल प्रोसेस अडॉप्ट होने जा रहा है हम समझते हैं कि ये गैर आईनी तरामीम हो रही, ना कि आईनी तरामीम हो रही है जो होने वाली है। अदलिया की कंप्रोमाइज किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। उनके पावर कम ना हो, उनके जजेस के इख्तियारात कम ना हो। हमारे MNAs हमारे साथ हैं। 2 अरकान इस वक्त राब्ते में नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमत आईनी नहीं गैर आईनी तरमीम करने जा रही है। मौलाना अपने उसूली मौक़िफ़ पर है कि अदलिया से मुतालिक कानून साजी गैर मामूली नहीं होनी चाहिए। जजेस की उम्र बढ़नी चाहिए, न एक्सटेंशन होनी चाहिए। अहम कानून साजी मुल्क कौम के लिए होनी चाहिए। असद कैसर ने कहा ताहाल मुसव्वदा नहीं दिखाया गया, हुकूमत चीजों को बुलडोज कर रही है। पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बना दिया। ज़रताज गुल ने कहा नून लीग के पास वोट पूरे नहीं हैं, उन्हें आईनी तरमीम से पीछे हट जाना चाहिए। मुजव्वजा आईनी तरमीम के अहम निकात सामने आ गए। मुजव्वजा आईनी तरमीम में 20 से जायद शिकों को शामिल किया गया। मुजव्वजा आईनी तरमीम में चीफ जस्टिस पाकिस्तान का तकर्रुर सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस के पैनल से होगा। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत नहीं बढ़ाई जाएगी। आईनी अदालत के बाकी 4 जजेस भी हुकूमत तैनात करेगी। जजेस तकर्रुरी के लिए जुडिशल कमीशन में पार्लियामान को नुमाइंदगी दी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को दूसरे सूबों की हाई कोर्ट्स में भेजा जा सकेगा। आईनी और मुफाद आमा के मुकदमात के लिए अलग अलग अदालतों के कयाम की तरमीम भी शामिल है। ज़राए के मुताबिक आर्टिकल 63A में तरमीम की जाएगी, जिसके बाद फ्लोर क्रॉसिंग पर वोट शुमार होगा। जजेस की रिटायरमेंट की बालाई हद न बढ़ाने का फैसला किया गया है। निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर के लिए तरीक़ेकार बदलने की तरमीम भी मंजूर की जाएगी। बलोचिस्तान असम्बली की नुमाइंदगी में इजाफे की तरमीम भी मुजव्वजा आईनी तरमीम में शामिल। बलोचिस्तान असम्बली की सीटें 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज़ शामिल।
قومی اسمبلی سے آئینی ترامیم منظور کرانے کے لیے 224 ووٹ درکار. اسمبلی میں حکومتی اتحاد کے 214 ارکان، مسلم لیگ نون کے 111، پیپلز پارٹی 69، ایم کیو ایم پاکستان کے 22، مسلم لیگ کاف 5، مسلم لیگ ضیاء، بلوچستان عوامی پارٹی اور نیشنل پارٹی کی ایک نشست. اپوزیشن ارکان کی تعداد 99 ہے. سنی اتحاد کونسل کے ارکان کی تعداد 80 ہے. تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار 8 ہیں. جمعیت علماء اسلام پاکستان کے پاس بھی 8 ارکان. اسمبلی میں بلوچستان نیشنل پارٹی، مجلس وحدت المسلمین اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کا ایک رکن ہے. آئینی ترامیم کے لیے سینٹ میں بی این پی مینگل کے 2 ووٹ اہمیت اختیار کر گئے. سابق چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کا سردار اختر مینگل سے رابطہ. ذرائع کا کہنا ہے سردار اختر مینگل نے آئینی ترامیم کا مسودہ مانگ لیا. سابق چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے اختر مینگل کے مطالبات پر تبادلہ خیال کیا. صادق سنجرانی نے اختر مینگل کے مطالبات پر بات چیت کی یقین دہانی کرا دی. خالد مقبول کے چیمبر میں ایم کیو ایم کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس. مجوزہ آئینی ترامیم بل پر غور. ایم کیو ایم کی پارلیمانی پارٹی اجلاس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بھی پہنچے. اسحاق ڈار اور اعظم نذیر تارڑ نے مجوزہ ترمیمی بل پر بریفنگ دی. ایم کیو ایم کو اعتماد میں لیا. ذرائع کا کہنا ہے ایم کیو ایم نے وفاقی وزراء کو اپنی آئینی اصلاحات کا مسودہ بھی پیش کیا. ارکان نے کہا ایم کیو ایم کی آئینی اصلاحات پر بھی بات کی جائے. اسحاق ڈار نے کہا ایم کیو ایم کا آئینی اصلاحات کا مسودہ اگلے مرحلے میں لائیں گے. نون لیگ خود بلدیاتی آئینی مسودے کی حمایتی ہے. بلدیاتی آئینی مسودے کو خود ٹیک اپ کریں گے. ملکی حالات بہت گھمبیر ہیں. اسمبلی میں بولیاں لگ رہی ہیں. پارلیمنٹ میں بیٹھے افراد پارلیمنٹ کی حیثیت کم کرتے ہیں. ووٹوں کی قیمت کے ساتھ انہیں ڈرایا دھمکایا جاتا ہے. اس منڈی میں وہی بکتا ہے جس میں جرات کم ہو. حکومت یہ نہیں سمجھے کہ اتنے اقدامات سے جماعت اسلامی خاموش بیٹھ جائے گی. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں جماعت اسلامی کے احتجاج کے نتیجے میں مہنگائی کم ہوئی. آئی پی پیز بجلی پیدا نہیں کرتے لیکن عوام خون پسینے کی کمائی دیتے ہیں. چند روز میں 3 روزہ شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دیں گے. سپریم کورٹ کی جانب سے مخصوص نشستوں پر وضاحت کا معاملہ. الیکشن کمیشن نے مشاورتی اجلاس کل 11 بجے طلب کر لیا. چیف الیکشن کمشنر صدارت کریں گے. بھارتی افواج توشہ خانہ میں موصول تحائف کی قیمتوں کا تخمینہ لگانے کا فیصلہ. کابینہ ڈویژن نے 30 ستمبر تک نجی تخمینہ کاروں سے بولیاں طلب کر لیں. توشہ خانہ میں موصول مختلف کیٹیگریز کے تحائف کی قیمتوں کا تخمینہ لگایا جائے گا. زیورات، گھڑیاں اور کارپیٹس سمیت دیگر موصول تحائف کی قدر معلوم کی جائے گی. کامیاب اپریزرز کو تحائف کے تخمینوں کے لیے چارجز ادا کیے جائیں گے. بھارتی افواج مقبوضہ کشمیر میں حریت پسندوں کی آزادی کی جدوجہد میں تیزی سے پریشان. انٹرنیشنل میڈیا نے بھارتی افواج اور حکومت کے دعووں کے حقائق بیان کر دیے. دی گارجین میں ایلس پیٹرسن نے آرٹیکل میں کہا حریت پسندوں نے بھارتی فوجیوں کو ناکو چنے چبوا دیے. بھارتی افواج کشمیری مجاہدین کی گوریلا جنگی حکمت عملی سے حیران ہے. مجاہدین اہداف کو نشانہ بنا کر ناہموار پہاڑی علاقے میں غائب ہو جاتے ہیں. کشمیری مجاہدین جنگی ساز و سامان کی ترسیل کے لیے وادی کے اندر ڈرونز کا استعمال کرتے ہیں اور باڈی کیم کا استعمال کر کے گھات لگانے کی فلم بناتے ہیں. 2018 سے 22 تک کا دور پاکستان کی معاشی تاریخ کا بدترین دور کہلاتا ہے. جب کوئی جماعت اپنی سیاست کو ریاست سے اوپر کر دے تو وہ پھر ریاست کی دشمن بن جاتی ہے. پی ڈی ایم حکومت نے مشکل فیصلے کر کے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا. 2018 سے 22 ملکی معاشی تاریخ کا بدترین دور رہا. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں پائیدار معاشی استحکام کے لیے پالیسیوں اور اصلاحات کا تسلسل ضروری ہے. سیکرٹری اطلاعات نون لیگ مریم اورنگزیب کا معاشی استحکام لانے پر وزیر اعظم کو خراج تحسین. کہا مہنگائی میں 38% سے 9.6% کی تاریخی کمی معجزے سے کم نہیں. نون لیگ کی حکومت آتے ہی معاشی اشاریے درست سمت میں جاتے ہیں. عوام کو ریلیف ملنا شروع ہو جاتا ہے. شرح سود 22 سے 17.5% پر آنا درست معاشی پالیسیوں کی کامیابی کا ثبوت ہے. 5 سال نااہل سازشی مافیا نے معیشت سے کھلواڑ کیا. وزیر اعظم نے ملکی مفاد میں فیصلہ کر کے ڈیفالٹ سے بچایا.
شہریوں کو بااختیار بنانے میں جمہوریت کا اہم کردار ہے. جمہوریت کے استحکام اور اداروں کی مضبوطی کے لیے مل کر کام کرنا ناگزیر ہے. جمہوریت کے عالمی دن پر صدر آصف زرداری کا پیغام. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا جمہوری استحکام آئندہ نسلوں کی ترقی کا پیش خیمہ ہے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کہنا تھا ماضی کی نسبت آج جمہوریت مستحکم اور مضبوط ہو چکی ہے. بلاول بھٹو نے کہا پاکستان کی ترقی اور خوشحالی جمہوری ترقی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. وفاقی حکومت نے ڈسکوز NTDC اور جنکوز پر 6 ماہ کے لیے لازمی سروس ایکٹ نافذ کر دیا. ذرائع کا کہنا ہے لازمی سروس ایکٹ سرکاری بجلی کمپنیوں کی نجکاری پر ممکنہ احتجاج سے بچنے کے لیے کیا گیا. لازمی سروس ایکٹ کے تحت احتجاج اور ہڑتال پر پابندی ہوگی. ڈسکوز NTDC اور جنکوز یونین کی سرگرمیوں پر بھی پابندی عائد ہوگی. لازمی سروس ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی. ملک بھر میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں جاری. مختلف شہروں میں عاشقان رسول نے گھروں اور گلیوں کو برقی کمکموں سے سجا دیا. کراچی سمیت ملک بھر میں عید میلاد النبی کی سجاوٹ کے سامان کے اسٹال لگ گئے. فضاؤں میں ہر سو درود و سلام کی صدائیں. گورنر ہاؤس سندھ میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پرور محفل 12 ربیع الاول کی مناسبت سے چراغاں. راولپنڈی میں 24 گھنٹے کے دوران مزید 32 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق. 3 افراد کی حالت تشویشناک. محکمہ صحت کا کہنا ہے رواں سال ڈینگی سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 338 ہو گئی. غزہ میں اسرائیلی جاری ہے. 24 گھنٹے میں اسرائیلی بمباری میں 26 فلسطینی شہید. نصیرات کیمپ پر حملے میں 3 جبالیہ میں 1 نوجوان شہید. اسرائیلی طیاروں نے رفح میں رہائشی عمارتوں پر بم برسائے. بیت اللاحیہ میں خالی کرنے کی وارننگ دے دی. اسرائیل میں وزیراعظم نتن یاہو حکومت کے خلاف بڑا مظاہرہ. یرغمالیوں کو رہا کروانے کا مطالبہ. سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات آزاد فلسطینی ریاست کے قیام تک ممکن نہیں. سعودی انٹیلیجنس ایجنسی کے سابق سربراہ شہزادہ ترکی الفیصل کا برطانوی تھنک ٹینک کو انٹرویو. کہا اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے کے لیے آزاد فلسطینی ریاست بنیادی شرط ہے. متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ عبداللہ بن زائد ال نہیان کا کہنا ہے فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر کسی اسرائیلی منصوبے کی حمایت نہیں کریں گے. بھارتی شہر آگرہ میں موسلادھار بارش. محبت کی یادگار تاج محل کی چھت ٹپکنے لگی. حکام کا کہنا ہے چھت میں دراڑ پڑنے سے پانی ٹپک رہا ہے. تاج محل کے 4 میں سے 1 باغ مکمل طور پر ڈوب گیا. ماحولیاتی تبدیلی کے خطرناک اثرات. مشرقی اور وسطی یورپ میں شدید بارشوں اور سیلاب سے نظامی زندگی درہم برہم. پولینڈ، رومانیہ اور جمہوریہ چیک میں شدید بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال. دریاؤں میں پانی کی سطح انتہائی بلند. ندی نالے بکھر گئے. نشیبی علاقے زیر آب آنے سے ہزاروں افراد گھر بار چھوڑنے پر مجبور. رومانیہ میں 4 اور پولینڈ میں 1 شخص ہلاک. درجنوں زخمی. ہزاروں افراد بجلی سے محروم. سلواکیہ، ہنگری، جرمنی اور آسٹریا میں بھی دریاؤں میں پانی کی سطح بلند. فرانس میں تارکین وطن کی کشتی ڈوب گئی. 8 افراد ہلاک. 51 کو فرانسیسی کوسٹ گارڈز نے ڈوبنے سے بچا لیا. کئی کی حالت تشویشناک ہے. تارکین وطن فرانس سے سمندر کے راستے برطانیہ پہنچنے کی کوشش میں جان سے گئے. فرینچ حکام نے بتایا مرنے والوں کا تعلق سوڈان، شام، مصر، ایران اور افغانستان سے ہے. ون ڈے کپ میں اسٹالینز اور مارکورز مد مقابل. AIY نیوز اسٹالینز کا میڈیا پارٹنر ہے. گزشتہ روز پینتھرز نے ڈالفنز کو 50 رن سے شکست دے دی. ڈالفنز کی ٹیم 329 رنز کے تعاقب میں 278 پر ہمت ہار گئی. حسنین 5 وکٹیں اڑا کر میچ کے ہیرو قرار. پاکستان کی سلیمہ امتیاز ICC انٹرنیشنل پینل آف ڈیولپمنٹ امپائرز میں نامزد. سلیمہ امتیاز یہ اعزاز حاصل کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون بن گئیں. پاکستان اور جنوبی افریقہ ویمنز کی T20 سیریز میں امپائرنگ کریں گی. اور انگلش پریمیئر لیگ میں مانچسٹر سٹی کا شاندار سفر جاری. برینٹفورڈ کو شکست دے کر مسلسل چوتھی کامیابی حاصل کر لی. مانچسٹر یونائیٹڈ نے ساؤتھ ہیمپٹن کو 3-0 سے شکست دے دی. ایسٹن ویلا نے ایونٹن کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا دیا. چیلسی نے برون ماؤتھ کو زیر کیا.